آئیے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی چند لمحات میں علماء اکرام کی آمد کا سلسلے کا آغاز ہوگا اور ہم آج کے اس مبارک سفر کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، اس کے بعد حمد باری تعالی ہم نے سماعت فرمائی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نعت شریف ہوگی، نعت شریف کے بعد مقررین نظام کے وعظ کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے قبل میں تمام حضرات سے ملتمس ہوں جو آج اس مبارک موقع پر دکن کے اس خطے میں جمع ہوئے ہیں، یعنی حضرت سید احمد باد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی نسبت سے یہاں سے فیضان لینے کے لیے جو تشریف لائے ہیں، ان تمام سے ملتمس ہوں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد سے گاہ میں تشریف لائیں اور آج کی اس مبارک اور پرنور محفل کے انوارات کو اپنے قلب میں محفوظ و معمور فرمائیں۔ محترم و معزز سامعین، یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے سال در سال چلتے چلا آ رہا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے اور آپ نے بہت سارے جلسے اور کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو مقدس دن ہے، جو ساعتیں رواں دواں ہیں، یہ ساعتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ولی کے وصل کی ساعتیں ہیں۔ ہم عرس کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں اور عرس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوستوں کا ہوتا ہے، وہ دوستوں کا ہوتا ہے جن کے تذکروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گزرنے کے صدیوں بعد بھی زندہ رکھا۔ وہ اپنی مزارات میں زندہ ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جو جان دیتے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ لوگ زندہ ہیں اور تمہیں اس بات کی شعوریت نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ولکن لا تشعرون ہے۔ ایک بات ہمارے ذہن میں سمجھ میں یہ آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء کاملین جو ہوتے ہیں وہ موجود ہیں اپنے اپنی آرام گاہوں میں، اور ان کا فیضان اور ان کی موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے پردہ فرمانے کے کم و بیش 7 صدی گزرنے کے بعد بھی ہم آج ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت سید احمد باد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت سید احمد باد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا
سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اب حساب کریں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دور کم و بیش 7 صدی پرانا دور تھا، 7 صدی گزر چکے۔ اب اس حساب سے حضرت سید احمد باد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 صدی پرانے اللہ کے ولی ہیں، اور آج بھی ہم یہاں موجود ہیں۔ ہماری موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کچھ بٹ رہا ہے اور ہم لینے آئے ہیں، یہاں کچھ ملنے والا ہے اور ہم اپنے دامنوں کو پھیلانے آئے ہیں۔ اس بات کا یقین ہمارے قلوب میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوستوں کے آستانے کی حرمت ہمارے ذہنوں میں لازم طور پر ہونی چاہیے۔ ہم یہاں پر باجے تاشے دیکھنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پر کھیل تماشے دیکھنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پر ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ وہ مقصد ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، ہم اولیاء کاملین کے زندگیوں کو سمجھیں کہ ان کی زندگیاں کس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت سید احمد باد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کی ولادت دلی شریف میں ہوئی، آپ وہاں سے یہاں پر آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر سرزمین دکن کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص خلفاؤں کی تعداد بعض روایتوں میں 400 آئی ہے، بعض روایتوں میں اس سے بڑھ کر آئی ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص خلفاؤں کو دکن کی طرف روانہ کیا، جس میں حضرت سید احمد باد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے۔ آپ یہاں پر آئے، آپ یہاں پر آ کر آپ نے خلق خدا کی خدمت کی اور دین اسلام کا پیغام دیا۔ یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا آج کے اس دور میں جہاں پر قدم قدم پر ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدوں کو خطرہ ہے۔ اس لیے خطرہ ہے کیونکہ ہم دین سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث سے دور ہیں، آپ کے پیغام سے دور ہیں، اس لیے ہم نہیں جانتے۔ سال در سال اولیاء کاملین کی حاضری کے لیے لوگوں میں جو جستجو اور جو تعظیم ہوتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اس بات کا بطور خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اولیاء اللہ کے نام لینے کو اسلام کا ایک ورثہ بنائیں۔ یہ ہماری میراث ہے کہ ہم اولیاء کاملین کے دامنوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم
اس کے دوستوں کے آستانوں کے قریب رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان آستانوں کی تعظیم کا، حرمت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک ولی کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ آج کی رات بہت طویل رات ہے، بہت سارے علماء اعظام کی حاضری ہوگی۔ ان حضرات کے پرنور خطابات سے ہم سب اپنے علم میں اور عرفان میں اضافہ کریں گے، پر اس سے قبل ہم سب کو تمہید باندھنی ضروری ہے۔ ہم سب کو یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کس مقصد کے تحت ہم کو پیدا کیا اور یہاں پر جمع کیا۔ خدا را اولیاء کاملین کے آستانوں کی تعظیم اپنے قلب کے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جب ہم تعظیم کریں گے تو ہم علم سے بڑھ کر عرفان کی طرف کوچ کریں گے۔ علم ہر ایک کے پاس ہوتا ہے۔ خاص باتیں سامنے رکھ رہا ہوں، علماء کرام کی آمد سے پہلے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ علم ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، ہر ایک کو اسلام کا بنیادی علم معلوم ہے۔ کم از کم جتنی زندگی جینا ہے اتنا علم ہر کوئی جانتا ہے، پر عرفان ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ عرفان تلاش کرنے کے لیے اولیاء کاملین کے درباروں تک رسائی لازم ہے، کیونکہ علم تو کتابوں سے مل جاتا ہے، عرفان صحبت سے ملتی ہے۔ علم مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے آ جائے گا، پر عرفان اور معرفت کب نصیب ہوگی؟ صحبت سے نصیب ہوگی، علماء صالحین کی صحبت سے، اولیاء کاملین کی صحبت سے۔ اور یہ خاص مواقع ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں، یہ عرس کے مواقع جہاں پر ہم جمع ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، تو اس کے پیچھے سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے قلب میں عرفان جمع ہو۔ جب ہم اس مبارک اور مکرم جلسے سے اٹھیں تو ہمارے علم میں اور ہمارے عشق میں اضافہ محسوس کرے، وہ حقیقی طور پر فیضان پانا ہے، ورنہ حاضری ہر کوئی کرتا ہے۔ 2 بچے جن کی عمر 8 سال ہے، آپ کے والدہ انتظار دے رہے مسجد کے پاس 2 گھنٹے سے بیٹھ کر۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے، مزمل متقی دونوں کا انتظار آپ کے والدہ دے رہے مسجد کے پاس۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی چند لمحات میں علماء کی آمد کے سلسلے کا آغاز ہوگا۔